محترم مکرم اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے مشفق و محترم اساتذہ کرام اور ہمارے اکابرین طالبان علوم نبوت، آج ہم سب لوگ یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ملت کا متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اس میں حضرت کی رکنیت نامزدگی کے تعلق سے یہ استقبالیہ مجلس رکھی گئی۔ حضرت والا کی ذات و صفات اور کمالات کے تعلق سے جتنی بھی باتیں حضرت مولانا اسد صاحب، استاذ محترم جناب حضرت مفتی محمد عثمان غنی صاحب، مولانا رفیق صاحب کی زبانی جو کہی گئی، لفظ بلفظ حرف بحرف ان کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ باتوں کو دہرانا ضیاء وقت ہے۔ اخیر میں بغیر کسی الفاظ کی گھماؤ پھراؤ کے، چونکہ یہ بڑوں کی محفل ہے، بڑوں کی محفل میں ہم بڑوں کی واعظانہ اور نصیحانہ کلمات سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے، کچھ ان سے استفادے کے لیے بڑوں کی محفل میں شرکت کے تعلق سے آئے ہیں۔ بڑوں کی محفل میں کچھ لب کشائی کی جسارت کرنا موضوع اور مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں کسی ادارے کا جناسہ طالب علم ہوں اور اس مجلس کے اندر مجھ کو الف با پڑھانے والے بھی اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کے اندر لب کشائی کرنا بہت بڑا مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ اس لیے میں بغیر کسی تمہیدی کلمات کے حضرت والا کی ذات عالیہ چورو ضلع کی جانب سے میں کلمات تشکر پیش کرتا ہوں اور حضرت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے سائے عاطفت کو ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور اللہ پاک دینی و ملت خدمات کے لیے آپ کی ذات عالیہ کو اسی طرح قبول فرمائے رکھیں۔ اور ہم سب کے لیے بھی یہ بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے، خصوصاً شیخاواٹی بیلٹ کے لیے، چونکہ راجستھان کے اندر اس سے پہلے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم کے اندر صوبہ راجستھان سے اور شیخاواٹی علاقے سے اس طرح کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، لیکن ہندوستان کے اس متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم، اسی طرح ہمارے والدین کے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے اندر نمائندگی کے تعلق سے جو حضرت کی خدمات جو یہاں بیان کی گئی حضرت مولانا اسد صاحب کو ہم لفظ بلفظ حرف بحرف ان کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں دست بکر ہوں نوائز ہوں ناقصان صدائے دل میں ہوں میں جس بار دل کا بڑا، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناکارہ کا نام یہاں پکارا گیا۔ باقی میری ضرورت و ہمت نہیں ہے کہ آپ علماء کرام کے سامنے کوئی بات سنوں، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، مجھ سے پہلے اتنے ائمہ حضرات علماء کرام اور مفتیان نظام نے حضرت کے بارے میں ضرور کہا۔ میں تہہ دل سے دشمن میں تحصیل کے تمام علماء ائمہ اور مسلمانوں کی طرف سے تائید کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، دعا کی درخواست کرتا ہوں اللہ سے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک حضرت کو مزید ترقی سے نوازے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ الحمدللہ یہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک خوشی کا موقع عنایت فرمایا، اور جو رکنیت حضرت والا کو ملی ہے یہ سب ہم سب کو ملی ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ آج سے نہیں، بہت پہلے سے کام کرتا ہے، لیکن
آج وقت کے تقاضے کے لحاظ سے جو آج دنیا کے اندر جو تقاضے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت میں، خاص طور سے ہم سب کو ایک مشترکہ ایک الفاظ ہے، اور جتنی کوشش و محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اگر ہم سب اس میں محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل ملک اور ملت کے آسانی پیدا کرتی ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کے اور ماشاءاللہ علماء ہمارے علاقے کے ایک آواز پر سب جمع ہوئے ہیں ادارے تشکر کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو آگے آنے والے سمے کے اندر جب کہا جائے، بلایا جائے، جہاں پر جس جگہ جس لمحے میں اور جس طریقے سے انشاءاللہ کندھا پر کندھا مل کر ایک ساتھ انشاءاللہ ہمیں اس میں جڑنا ہے، خود اچھے طریقے سے ڈھنگ سے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حضرت والا ہمارے جو اس علاقے کے بلکہ پورے راجستھان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت عظیمہ دی ہے۔ ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے، پوری قرآن پاک کے اندر ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ ان کی نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ضرور آپ کے کو شکر کیے ہیں، مجھے جان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ محترم اساتذہ اکرام اور مہمانان اکرام، الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے مخلص اور کام کرنے والے ذمہ دار عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لگ بھگ 35 سال مجھے شروع ہو گئے، 90 میں آ گیا تھا۔ حضرت بھی ہمارے اسی زمانے کے فارغین میں سے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ شروع میں اپنے گاؤں میں آ کر اپنے مکتب میں تعلیم شاعت شروع کی، پھر اللہ نے آپ کے اخلاص کی اور آپ کی محنت اور کوششوں کی برکت سے اتنا بڑا ادارہ اور پھر اس طریقے سے پورے علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے اور بلکہ پورے ملت اسلامیہ کے لیے اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ حضرت کی محنت اور کوششیں اور حضرت کے اخلاص کی برکت ہے۔ اللہ مزید حضرت کے اندر اور ہم سب کے اندر اخلاص کو پیدا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آپ سب کی طرف سے حضرت کے یہ دعا کی درخواست کرتا ہوں، ہم سب کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر اتنا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ ہمارے اساتذہ ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے۔ اور اس لیے ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی تفصیلی باتیں ہمارے بڑے ساتھیوں نے اور ہمارے اساتذہ نے بیان کر دی آپ کے سامنے۔ میں ان تمام باتوں کی حرف بارک تعریف کرتا ہوں اور ایک بار پھر میں اپنی طرف سے اور اہل چلو کی جانب سے حضرت کی سلطنیت پر جو ہمیں خوشی نصیب ہوئی ہے میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ والسلام علی اما بعد۔ بغیر تنقید کے میں اپنے تاثرات اس طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہاں بولنے کے لیے بلایا جائے، لیکن الحمدللہ میں اپنی سعادت میں سمجھتا ہوں کہ تشریف فرما اپنے یہاں
तलबा इल्ज़ाम और जितने भी हाज़िर मजलिस हैं, उनके सामने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया। मुख्तसर ये कि जो मुझसे पहले उलमा हज़रात ने जो कुछ भी अपने तासुरात पेश किए हैं, बखुर मुफ्ती साहब के लिए भी इंशाअल्लाह उनकी तारीफ करता हूँ और बड़ी ही मसरत और खुशी का इज़हार करता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर हजरत मौलाना की जो खिदमत है अल्लाह तबारक व तआला ने इस उरूज तक पहुँचाया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दीनी और दुनियावी एतबार से जो कुछ अता फरमाते हैं वो अल्लाह ताला की महबूबियत का दर्जा है। बस इतना कह सकता हूँ मैं, बार बार कह नहीं सकता। उस वालिदैन वलदुन लाअल्लाह अल्लाह ताला हजरत के उम्र में बरकत अता फरमाए और सेहत और आफियत के साथ। और अल्लाह का ये सबसे बड़ा करम जैसे बाबा फरमाया जा रहा है कि पाकिस्तान की कोई भी नुमाइंदगी इतने बड़े इदारे के अंदर होना बहुत ही बड़ी फख्र की बात है। और ये दोनों चीजें दीनी और दुनिया के एतबार से भी है। और आज का वक्त ऐसा है कि आदमी सिर्फ दीन के चलते या हमारे माहौल के चलते महदूद जगह नहीं रहेगा। वो वक्त आ गया कि हर जगह यहाँ तक कि हुकूमत में भी अपनी बात को रखने का ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके साथ कदम पर कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ भी हमें ये याद फरमाए या किसी की जो भी मौका आए उसके ऊपर हम सब तैयार रहें। इसके लिए सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमारे उम्मीद की हालत के जवाब अल्लाह ताला हमें अपने फजल करम से इनकी सेहत व आफियत के लिए दुआ फरमाए और इनको अजीम मर्तबा अता फरमाए। अकाबिर ने जो बातें कही हैं, साजिदा ने जो बातें कही हैं, वो बहुत सारी बातें बिल्कुल सही है। मैंने बचपन से हजरत को देखा है और हजरत ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और रुकनीयत जो मुस्लिम परस्तल्लाह की हजरत को मिली है, मैं अपनी तरफ से और शहर फतेहपुर की तरफ से हजरत को बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हजरत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले उनकी तारीफ करता हूँ और हजरत को शहर झुंझुनू की तरफ से अपनी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हमारे सेवाकी तीनों दिनों के लिए और उसके मुसद्दिक इस्लामिया के लिए आपकी नुमाइंदगी फख्र की बात है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तशरीफ लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मकाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मौलाना हसन महमूद का दामद बरकत आलिया को नवाजा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके लिए एक बात मैं अर्ज करता हूँ कि जब मैं दारुल देवबंद में पढ़ रहा था, मौलाना शेख नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका मैं अदना से खातिब था। वहाँ भी मैंने हजरत का तज़किरा सुना था। इस वक्त मैं गालिबन 2 साल जामिया को हुए, तो हजरत ने भी मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ राजस्थान में एक मौलाना है जिन्होंने एक मदरसा कायम किया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब बुजुर्गों की दुआओं का दुखेर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत को इतने बड़े मकाम में आलिया से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया हमारे ऊपर कायम रखे। और तमाम से मेरी गुजारिश है, इस मकाम के लिए हम जब भी हजरत दावत पे बुलाएं, हम सब के सब हजरत की दावत पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हैं। आप लोग सारे स्पीकर एक आप हजरत को मालूम है कि आज मजलिस आए हुई है,
اس بنیاد پر پائے اور جو حضرات نے جو جن چیزوں کی تعریف کی ہے میں بھی اپنی جانب سے مطالعہ کی عوام کی جانب سے مدد کی اس نیت کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. وہ اس بستی کی نمائندگی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت مولانا کے بارے میں سب نے بہت کچھ کہا ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جن مراتب سے نوازا ہے وہ مراتب بہت اونچے درجے کے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مولانا کو رسول شبہ بنایا گیا اور یہ دنیا کا نظر دیا گیا مسلم سمجھا گیا. آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ یہاں ہے ہی آپ کو وہاں کے جاتی اور آپ کا فرق ہوتا ہے لیکن یہ سب آپ حضرات کی دعائیں اور آپ حضرات کا خلوص حضرت کے ساتھ تھا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے سے نوازا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا دار جانتے ہیں کہ حضرت کو لینے کے لیے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں. یہ عورتیں کوئی ایسے عہدے نہیں ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے دین کی بڑی خدمات انجام دی جاتی ہیں. دنیا کے عہدوں کی بنیاد پر دنیا میں کام کیے جاتے ہیں لیکن یہ عہدے ایسے ہیں جن سے دین کی بڑی بڑی خدمات کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑی خدمات دینی ہے اس لیے اللہ نے ان کو اس عہدے پر پہنچایا ہے. ان عہدوں کی لینے کے لیے جو ہے حضرت نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی ہے اور نہ کوئی چاہت کی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے تھا. حضرت نے مجھے وہیں سے فون کیا کہ جو ہے یہ دعا آپ حضرات کی قبول ہو گئی. حضرت کو وہیں میری اطلاع ملی اور میں بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت تعالیٰ حضرت کے سائے کو قادر قائم فرمائے اور حضرت ہمارے پورے علاقے کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ کارکن کے پورے شعبہ ہمارے مولانا حسن صاحب نے بتا رہے تھے کہ ایم ایل اے بننا ایم پی بننا آسان ہے لیکن کارکن کی شعبہ میں جانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. یہ دونوں عہدے اتنے مشکل ہیں کہ ایک عہدے پر پہنچنا ایک عام آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے کے لیے یہ انتخاب فرمایا کہ ہم سب کے لیے فضل کی بات ہے. پورے شکاراتی کے لیے پورے راجستھان کے لیے پورے اسلامیہ کے لیے اس لیے ہم سب دعا کریں حضرت کی صحت کے لیے بھی تندرستی کے لیے بھی اور عمر دراز کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو اور زیادہ ترقیات سے نوازے. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی حفاظت رکھے. اللہ تعالیٰ کی خدمات کو قبول فرمائے. ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ فرمائے. السلام علیکم.